باب التقاضي والملازمة في المسجد. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرني يونس عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب أنه تقاضى ابن أبي حضرد دينا كان له عليه في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته فنادى يا كعب قال لبيك يا رسول الله قال دع من دينك هذا وأومى إليه أي الشطر قال لقد فعلت يا رسول الله قال قم فقده أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. دو شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. یہ حدیث یہ باب ہے مسجد میں قرض کا تقاضا کرنا اور قرض دار کو پکڑنا. جب کوئی آپ کا مقروض ہو اور آپ کو اس سے اپنا قرض لینا ہو اور وہ مسجد میں آپ کو مل جائے تو مسجد میں بھی اس کو پکڑ سکتے. ہاں اس کی گنجائش ہے. یہ نہ سوچے کہ مسجد میں اللہ کے گھر میں ابھی میں ایسی کیا بات کروں, چھوڑیں باہر کبھی ملے گا تو پھر دیکھ لیں گے. نہیں, اس باب کا عنوان ہی یہی ہے کہ مسجد میں بھی اگر وہ مل جائے تو اس کو پکڑ لیں اور اس سے قرض کا مطالبہ کر سکتے. بھئی آپ کے اوپر میرا قرض ہے, کب دیں گے آپ؟ بلکہ مسجد میں زیادہ آسانی سے مل سکتا ہے میرے خیال میں. کچھ اللہ کا خوف ہو جائے, شاید کچھ اچھے لوگوں کے بیچ میں آدمی کو شرم آ جائے, حیا آ جائے, اور شاید وہاں جھوٹ نہ بول سکے. وہ باہر تو آرام سے ٹال کے نکل جاتے ہیں لوگ, جھوٹے باتیں کر لیتے ہیں. جی اچھا کل دے دوں گا, پرسوں دے دوں گا. تو مسجد میں پکڑ کے اس سے یہاں کہلوائیں. تو یہ ہے اصل میں اس باب. اب یہ واقعہ ہوا اس طرح کا. دو صحابی تھے, ایک ہیں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ اور دوسرے ہیں ابن ابی حضرت. تو اس میں آتا ہے کہ انہو تقاضى ابن ابی حضرت دینا, کہ کعب بن مالک کا قرض تھا ابن ابی حضرت پر. تو انہوں نے وہ مانگا, انہوں نے کہا بھائی ہمارا قرض دیجیے آپ. تو کان لہو علیہ ہے, وہ قرض جو ان کے اوپر آیا ہوا تھا ابن ابی حضرت پر. ابن ابی حضرت کا اصل نام ہے عبداللہ. جی ہاں. تو ان سے انہوں نے مانگا کہ بھائی ہمارا قرض دیں. فی المسجد ہے, مسجد میں مانگا. لیکن یہ ہے وہ باب اسی لیے انہوں نے باندھا ہے کہ مسجد کے اندر یہ تقاضا جائز ہے. فارتفعت اصواتہما. اچھا, اور اس کے نتیجے میں دونوں کی آوازیں بلند ہو گئیں. آوازیں بلند ہو گئیں. ظاہر ہے جب اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو غیر ارادی طور پہ بھی کچھ آواز بلند ہو سکتی ہے. تو کوئی آواز اونچی ہو گئی. حتی سمعها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہاں تک کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا. تو ان کی آواز بلند ہوئی تو حضور نے وہ آواز سنی. اب حجرہ مبارک بالکل متصل تھا نا, جہاں روضہ ہے وہی حجرت. تو مسجد میں کوئی بھی ایسی بات ہوتی تھی تو اندر آواز چلی جاتی تھی. اللہ, اور اب بھی جاتی ہے آواز. اب بھی جہاں روضہ ہے یہاں کی آواز وہاں جا رہی ہے, اور لوگ بڑی آوازوں سے باتیں کرتے ہیں. اب بھی بڑی آوازوں سے لوگ باتیں کرتے ہیں روضے کے پاس بیٹھ کے, اور زور زور سے باتیں کرتے ہیں, ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں. بچے, چھوٹے چھوٹے بچوں کو کھیلنے کودنے کے لیے لے جاتے ہیں, وہ شور کرتے ہیں. زیارت کے لیے حاضر ہوتے ہیں تو زور زور سے چیختے ہیں, شور مچاتے ہیں. تو اس لیے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ آج بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے سب سن رہے ہیں.
ہمارا تو یہ نظریہ ہے کہ حضور یہاں سے بھی سنتے ہیں، اور وہ تو پھر قرب کی جگہ ہے۔ تو جب آواز بلند ہوئی تو حضور نے وہ آواز سنی، تو آپ خرج الیہما، تو آپ ان کی طرف نکلے، حتی کشف سجف حجرتہ، یہاں تک کہ آپ نے اپنے حجرے کا پردہ کھولا۔ حجرے شریف پہ پردہ لٹکا رہتا تھا، تو پردہ آپ نے ہٹایا، فنادا، بس آپ نے پکارا، یا کعب، ہے کعب۔ جیسے حضرت کعب کو پکارا، وہی جو قرض مانگ رہے تھے، جن کا قرضہ تھا، جیسے حضور کی آواز سنی تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ قال لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ فوراً انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں اللہ کے رسول، میں حاضر ہوں۔ وہ قرض مانگ رہے تھے، بھول گئے، چھوڑ دے، حضور کی آواز سنی، لبیک یا رسول اللہ۔ یہ نعرہ جو لبیک کا، یہ یہاں سے آیا، یہ جو کہا جاتا ہے نا لبیک، پورے ملک میں گونج رہا ہے، بلکہ پوری دنیا میں لبیک یا رسول اللہ، پوری دنیا میں یہ نعرہ ہے، یہ یہاں لکھا ہوا بخاری شریف کی اس حدیث میں۔ صحابہ کرام اسی طرح حاضری دیتے، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ یہ ایک غلام کے حاضر ہونے کی علامت ہے، یہ گویا میں حاضر ہوں۔ اب چاہے آج بھی کوئی کھڑا ہو کے کہے تو وہ اپنی حاضری بتا رہا ہے کہ حضور میں حاضر ہوں۔ تو یہ یہاں سے ثابت ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں نا کہاں سے آ گیا، کہاں لکھا ہے، اور یہ شرک ہے اور وہ ہے، اس طرح کے فتوے بھی بہت لگتے ہیں۔ تو ایسے لوگ دور ہی رہیں گے ہمیشہ ان جذبات سے، ان کیفیات سے۔ حاضری کہیں بھی ہو دنیا میں، اپنی حاضری کا اظہار کرنا اچھی بات ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، تم جیسے یہ کہا لبیک یا رسول اللہ، قال ضع من دینک ھذا، تو حضور نے فرمایا اپنا یہ قرض کم کر دو، اس کو کم کر دو۔ ان سے کہا یہ قرض جو ہے جو تمہارا ہے اس کو کم کر دو۔ کتنا کم کر دو؟ وَأَوْمَا إِلَيْهِ أَيْ شَطْرَ، حضور نے ہاتھ سے اشارہ کر کے فرمایا آدھا، تو ہاتھ سے اشارہ کر کے ایسے آدھا کم کر دو۔ قَالَ لَقَدْ فَعَلْتُ يَا رسول اللہ، وہ کیسے لوگ تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے کر دیا، حضور آپ نے فرمایا میں نے کر دیا۔ تو پتہ نہیں کتنا قرض تھا، تو حضور نے فرمایا آدھا کم کر دیا۔ اور یہ تو ایسے لوگ تھے نا کہ اگر حضور فرماتے پورا چھوڑ دو تو پورا بھی چھوڑ دیں، تو اپنے آقا کے حکم کے تابع تھے، سچے عاشق تھے۔ تو حضور نے فرمایا کم کر دو، آدھا کم کر دو، کم کر دیا۔ قال قم فقدی، پھر اس کو کہا جو مقروض تھا، چلو کھڑے ہو اور اس کو ادا کر دو۔ اب تو آسانی ہو گئی، اب آدھا دے دو، تو اس طرح معاملے کو نمٹا دیا۔ یہ ہے وہ حدیث۔ تو اس حدیث میں کئی مسئلے آ گئے نا۔ پہلا مسئلہ تو وہی جو جس کے حوالے سے باب باندھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ مسجد میں قرض کا مطالبہ کر سکتے ہیں، مگر یہ قرضہ اس میں ایک چیز ہے تھوڑا سا یاد رکھیں، یہ قرضہ تجارتی نہیں ہونا چاہیے۔ تجارتی بنیاد پہ بیع کی ہے، کوئی سودا کیا ہے تجارت کی، اس کا قرضہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ قرضہ اپنی انسانی بنیاد پہ دیا ہو، انسانی بنیاد۔ اگر تجارتی قرضہ ہے تو یہ مسجد میں منع ہے، مسجد میں تجارت کرنا، بیع و شراء کرنا منع ہے۔ آپ نے ایک اچھی نیت سے کسی کی مدد کے لیے قرضہ دیا ہے تو یہ اچھا کام ہے، تو وہ آپ مانگ سکتے ہیں، وہ مطالبہ کر سکتے ہیں۔ اور اس میں یہ ہے کہ دوسرے کو اس کو پکڑ کے روک بھی سکتے ہیں، چونکہ ایک لفظ اور آیا ملازمہ، اس کا معنی کسی سے چمٹ جانا، کسی کو پکڑ لے، تو مقروض کو پکڑ کے آپ روک بھی سکتے ہیں کہ بھائی میرا قرضہ۔ اچھا، اس کے بعد پھر یہاں یہ آیا کہ ان حضرات کی آوازیں بلند ہوئی، آواز بلند ہونا۔ اب مسجد میں آواز کا بلند ہونا اچھا نہیں ہے، حالانکہ مسجد میں آواز بلند نہیں ہونی چاہیے، چاہے یہی صورت کیوں نہ ہو قرض مانگنے کی، تو اس میں بھی آواز بلند نہیں ہونی چاہیے، تو کیونکہ منع کیا گیا آوازیں اونچی کرنے سے اور جھگڑے کرنے سے، مسجد میں منع فرمایا۔ حدیث میں آیا ہے صاف صاف، یہ باتیں ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ فرمایا جنبوا مساجدکم صبیانکم
व खुसूमातिकुम, अपनी मस्जिदों को बच्चों से, छोटे नासमझ बच्चों से और अपने झगड़ों से बचाओ। और एक रिवायत में आया वला तुरफ़अ फिल मसाजिदिल अस्वात, और मस्जिदों के अंदर आवाज़ें बुलंद ना की जाएं, ये भी है। तो मस्जिद में शोर मचाना, आवाज़ बुलंद करना, यानी ऐसी आवाज़ जो अल्लाह और उसके रसूल के ज़िक्र पे मुश्तमिल ना हो और आपस की बातचीत हो, झगड़ा हो, शोर शराबा, तो ये मना है। बच्चे चूँकि आते हैं शोर मचाते हैं ना, बच्चे छोटे बच्चे शोर मचाते हैं और फिर और भी कुछ करते हैं, बहुत कोई नमाज़ें ख़राब होती हैं, तो उनको भी लाना मना है। छोटे बच्चों को, ना समझ बच्चों ना लाया जाए, थोड़े समझदार हो जाए फिर लाएं। और एक और बयान फरमाई बात कि मजनूनों, पागलों से भी बचाओ। पागल आवाज़ का भी मैं मज़ीद तफसील बयान करता हूँ, पहले इसको तो मुकम्मल कर दूँ कि किन किन लोगों को मस्जिद में नहीं आना चाहिए। तो पागलों को भी नहीं आना चाहिए, उनको भी निकाल दें। अब वो पागल आ जाते हैं, लोग डरने लग जाते हैं, वो आगे इमाम के साथ खड़े हो जाते, कभी जो है वो आगे से गुजर रहे होते, कभी और हरकतें कर रहे होते, और लोग उनको हटाते नहीं। वो डरते कि पागल ये कोई कहीं वो तो नहीं है अल्लाह वाला, वो पहुंचा हुआ तो नहीं, ऐसा ना हो कि हम बददुआ कर दें, तो डरते हैं लोग। नहीं भाई, डरने की क्या ज़रूरत, उसको निकाल दें बाहर। अब नमाज ख़राब हो रही, तो अल्लाह वाले इस तरह के थोड़ी होते हैं। कोई सही मजजूब भी होगा ना अल्लाह वाला, तो वो कोई ऐसी हरकतें थोड़ी करेगा कि वो दीन और शरीयत में ख़राबी पैदा करे। ये बेचारे पागल होते हैं, माजूर हैं, हम उनके साथ कोई ज़्यादती नहीं कर सकते, लेकिन मस्जिद से तो रोका जाएगा। हदीस में है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, भाई आपके घर में आके बैठ जाएगा तो निकालेंगे, नहीं निकालेंगे निकालना पड़ेगा। बस बैठा हुआ अब डरने लग जाए कि नहीं क्या करें जी, बैठे रहने दो, कब तक बर्दाश्त कर, निकालेंगे अब। मगर मस्जिद में आदमी डरता है और कुछ नहीं कहते। तो मैंने यहाँ तक देखा है वो इमाम के साथ खड़े हो जाते हैं, तो इसलिए सही नहीं, वो तवज्जो बढ़ती, नमाज ख़राब होगी। इसलिए हदीस में निकाल दो इनको, मस्जिदों से दूर रखो, छोटे बच्चों से मस्जिदों को दूर रखो, और ये शोर शराबा, इससे मस्जिदों को बचाओ। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सहाबा किराम है, मस्जिद नबवी है, हुजूर की बारगाह करीब है, आपका हुजरा मुबारक करीब, और फिर इनकी आवाज़ें बुलंद हुई। तो ये क्यों हुआ? जब आवाज़ ऊंची करना मना है तो ये क्यों हुआ? और फिर अल्लाह के रसूल ने भी उनसे कुछ कहा नहीं, इस मसले पे कुछ नहीं फरमाया। आपने कर्ज का मामला निपटाया, ये आवाज़ ऊंची करने के बारे में कुछ नहीं फरमाया, ना उनको डांटा, ना उनको कोई तंबीह फरमाई, कुछ नहीं फरमाया। आपने पूरी हदीस सुन ली। तो अब ये समझ लीजिए कि आवाज़ ऊंची करना दो तरह का होता है। एक तो ये कि इस किस्म का कोई मामला है और आदमी ने कोई ऐसी बात की, किसी से कोई मुतालबा किया और गैर इरादी तौर पे कुछ आवाज़ बुलंद हो गई थोड़ी बहुत। तो अब ये आवाज़ बुलंद होना ये गैर इरादी है और ये कोई झगड़े वगैरह के लिए नहीं है, ये एक जायज़ मुतालबे के तौर पर है और गैर इरादी तौर पर थोड़ी बहुत आवाज़ ऊँची हो गई, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है अगर इस तरह हो गया, कोई मज़ा। इसीलिए देखिए ना, मना नहीं किया। और फिर दूसरा ये कि इसका अंजाम क्या हुआ, ये जो आवाज़ ऊंची हुई तो इसका अंजाम ये हुआ कि एक मसला निमट गया, हल हो गया, ठीक है। तो ये इसलिए भी इसमें कोई बुराई नहीं रही। अच्छा, अब आवाज़ कौन सी बुरी है? आवाज़ वो बुरी है जो लड़ाई झगड़े के तौर पर हो, जो ज़ोर शोर से हो, बहुत ऊंची हो और जिसका अंजाम भी बुरा हो। ये इस तरह की आवाज़ कि बाकायदा लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, तो इस तरह की आवाज़ें ऊंची करना मना है। और ऐसा कभी कुछ देखिए, कभी कभार ऐसा होता है ना, आप बैठते हैं, मीटिंग करते हैं, कोई मस्जिद के मामला डिस्कस होते हैं, हम आपस में बैठते हैं, बात करते हैं, तो आपस में जब कोई बात हो रही होती है तो उसमें कभी किसी की आवाज़ किसी ऊंची हो जाती, फिर मामला जो है वो डिस्कस होते रहते हैं, तो बहुत सी चीज़ें हल होती रहती हैं। तो ये इस तरह की आवाज़ ऊंची हो जाए कोई हर्ज नहीं है। ये कोई झगड़े के लिए नहीं बैठे, ये आपस में डिस्कस करने के लिए बैठे, बातचीत करने, कहीं भी
XYZ کسی بھی جگہ اس طرح ہوتا ہے، ہو سکتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے مسئلہ بتاتے ہوئے امام صاحب بات کر رہے ہیں تو اس میں آواز اونچی ہو گئی سمجھاتے ہوئے، یا ایک شخص نہیں مانتا تھوڑا سا اونچی آواز میں اس کو سمجھایا، کبھی کسی کو تھوڑا سا ڈانٹ دیا اونچی آواز میں، تو یہ ہو اس میں کوئی مذائقہ نہیں. یہ آگے پیچھے اس میں خیر ہے. اور جہاں پہ ایک شر ہے وہ کیا ہے؟ باقاعدہ جھگڑے کی نیت، اور اس کے بعد بہت زور زور سے چیخنا، اور ساتھ میں منہ سے اول فول بکنا، اور پھر اس کا اینڈ بھی اچھا نہ ہونا. ایسی آوازیں بنا جھگڑے والے خصومات فرمائے نا، تو اس لیے وہ بنا ہے. تو یہاں پر ان صاحب کی آواز تھوڑی سی بلند ہوئی تھی، اس لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں سمجھا گیا. مسجد میں یہ کسی کا معاملہ اگر ہو ایسا تو اس کو نمٹانا، یہ بھی اس سے ثابت ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کو نمٹایا اور دونوں کے درمیان مفاہمت کروا دی. اللہ اللہ. اس کے بعد آگے چلتے ہیں. صحابہ کرام کی اطاعت، سبحان اللہ. یہ تو ایک حدیث ہے، پتہ نہیں کتنی احادیث ہیں کہ اس طرح کے معاملات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جان کے بارے میں، ان کے مال کے بارے میں جو فیصلہ کر دیا، اور پھر آخر لیکن فرمایا کم کر دو، آدھا کر دیا، ختم بس. آپ اور ہم اس طرح کر سکتے ہیں، کروا سکتے ہیں؟ نہیں. سفارش تو کر سکتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے غریب آدمی اس پہ مہربانی، لیکن حضور کا یہ فرمانا حکم ہے. اگر وہ کہتے میں نہیں کرتا تو نافرمانی ہوتی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سے زیادہ ہمارے مال پر اور ہماری چیزوں پر حق رکھتے ہیں، ہماری جانوں سے بھی زیادہ ہم پر حق رکھتے ہیں اللہ کے رسول. ہمارے مال اور ہماری چیزیں یہ بعد میں ہیں ہمارے لیے، پہلے حضور کی ہیں، پہلے اس ذات کی ہیں جس کے صدقے میں یہ ہمیں ملا ہے. اس لیے حضور جس کے مال اور جس کی جان پر جب چاہیں تصرف فرمائیں اور حکم دے دیں ماننا پڑے گا. کسی سے فرما دیا جاؤ تمہارا نکاح فلاں سے کر دیا، زید بن حارثہ ہو گیا نہیں. تو وہ زینب بنت جہش تھی، وہ قریش کی بڑی اعلیٰ خاتون تھی، انہوں نے اس نکاح کو عجیب سمجھا. بس قرآن آ گیا کسی مومن مرد اور عورت کو جائز نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول فیصلہ کر دیں، تو پھر وہ ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، پھر وہ اپنے اختیار سے کام لیں نہیں. تو یہ نکاحوں کو کرنا پڑا. ہاں جہاں اللہ کے رسول اختیار دے دیں کہ ٹھیک ہے اس میں تمہاری مرضی ہے اور ہم صرف تمہیں مشورہ دے رہے ہیں اور تمہارا اختیار ہے، تم چاہو یہ کر لو یا یہ. جہاں حضور اختیار دے دیں وہاں تو اختیار حاصل ہوگا، اور جہاں کے حکم فرما دیں وہاں اختیار کوئی نہیں رہتا. جی ہاں، یہ صرف نماز روزے کی حد تک نہیں ہے، یہاں تک بھی ہے کہ حضور حکم فرما دیں تو وہ کرنا پڑے گا. یہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق.